اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ خاص مقصد روزے کا پرہیزگاری کا حاصل کرنا ہے، تقوی کا حاصل کرنا ہے کہ روزے دار متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون۔ روزہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ صرف امت محمدیہ پر ہی اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا، نہیں، پچھلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام امتوں پر روزے کو فرض فرمایا ہے۔ اور روزے کے جو مسائل ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان مسائل کا سیکھنا ہر روزے دار پر فرض ہے۔ روزے کے تمام احکام مسائل کے علم کو سیکھنا ہر روزے دار پر فرض ہے۔ یہ ہر روزے دار کو معلوم ہونا چاہیے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تراویح کی نماز ہر مسلمان پڑھتا ہے، تراویح کی نماز کے مسائل کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے تو ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کا سیکھنا یہ فرض ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے پر اعتکاف کے مسائل کو سیکھنا، نماز پڑھنے والے پر نماز کے مسائل کو سیکھنا، روزہ رکھنے والے پر روزے کے مسائل کو سیکھنا، حج کرنے والے پر حج کے مسائل کو سیکھنا، عمرہ کرنے والے پر عمرہ کے مسائل کو سیکھنا یہ فرض ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جو چیزیں روزہ میں مفسد نہیں ہیں، ان کا معلوم کرنا بھی بہت ضروری ہے، معلوم ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ بسا اوقات روزے دار جو ہیں وہ شک اور شبہ میں پڑے رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھول کر کھانے اور پینے سے یا جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی بھول کر کھا لے یا پی لے یا بیوی سے صحبت کر لے بھول کر، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر اگر کوئی خون ٹیسٹ کرواتا ہے، خون نکال کر جچواتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے، تو روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرنے سے کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دل کے مریض کا زبان کے نیچے گولی رکھنے کا حکم، دل کا جو مریض ہوتا ہے ڈاکٹر حضرات اس کو ایک گولی دیتے ہیں تو وہ زبان کے نیچے وہ گولی دل کا مریض رکھ لیتا ہے، جس سے جو ہے وہ گھل گھل کر کے یعنی وہ گل جاتا ہے۔ تو دل کا مریض اگر کوئی ہے اور وہ زبان کے نیچے اگر اس نے گولی رکھ لی ہے روزے کی حالت میں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں انجیکشن یا ٹیکا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن یا ٹیکا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں ڈائلیسس، گردے کی دھلائی کرانا، یعنی روزے کی حالت میں ڈائلیسس کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون کی صفائی کی جاتی ہے ڈائلیسس کے ذریعے سے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں آکسیجن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے ہومیوپیتھک دوا سونگنے سے بھی، ہومیوپیتھک کی جو دوائیں ہوتی ہیں اس کے سونگنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ معدے کے ٹیسٹ کے لیے حلق میں نلکی ڈالنا، پیٹ کے ٹیسٹ کے لیے
معدے کے ٹیسٹ کے لیے حلق میں نلکی ڈال کر کے معدے کا پیٹ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی اگر کوئی اس طریقے سے معدے کا ٹیسٹ کروائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلا اختیار حلق میں مکھی یا مچھر چلا جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلا اختیار حلق میں مکھی یا مچھر چلا جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے دانت سے خون نکلا مگر اندر نہیں گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانت سے خون نکلا مگر اندر نہیں گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حالت جنابت میں صبح کرنا، ناپاکی کی حالت میں کسی نے صبح کر دی، سحری کھا لی تھی اور ناپاک تھا، ناپاکی کی حالت میں ہی صبح کر دی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانت میں چنے کے بقدر غذا لگی رہنا، دانت میں چنے کے وقت غذا لگے رہنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر وہ نکل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے غسل کی ٹھنڈک اندر بدن تک پہنچنا، غسل کی ٹھنڈک اندر بدن تک پہنچنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پان کی سرخی منہ میں رہ جانا، روزے کی حالت میں کان یا میل نکالنا، روزے کی حالت میں کان کا میل نکالنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پان کی سرخی منہ میں رہ جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے روزے میں پھول یا عطر کی خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں بدن پر وکس لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں سر یا بدن پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں سر یا بدن پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے روزے کے دوران حلق میں گرد و غبار چلے جانا، روزے کے درمیان حلق میں گرد یا غبار چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ سارے روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناخن کاٹنے سے بال کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناخن کاٹنے سے بال ترشوانے سے روزے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں شیو کروانے کا کہ روزے کی حالت میں شیو کروا سکتے ہیں کہ نہیں، داڑھی منڈوا سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو دیکھیے بھائی، داڑھی منڈوانا تو غیر رمضان میں بھی حرام ہے، غیر روزہ میں بھی حرام ہے، کیونکہ داڑھی جو ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ واجب ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام جس عمل میں مشترک ہوں، متفق ہوں، وہ عمل واجب ہو جاتا ہے۔ تو داڑھی تو واجب ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے، یہ تو ساری زندگی میں کبھی بھی منڈوانا جائز نہیں ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہاں مسئلہ پوچھتے ہیں رمضان کے مہینے میں مچھلی شکار کرنے کا، کہ مچھلی شکار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ شک و شبے میں پڑے رہتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں افطار تک۔ تو بعض لوگوں کے سمجھ میں، بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں تو اپن مچھلی کو کیوں ماریں، کیوں اس کا شکار کریں۔ تو یاد رکھیے، کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو اور تحمید بیان نہ کرتی۔ تو روزے کی حالت میں آپ مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، مچھلی کا شکار کرنا جائز ہے، منع نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی آپ مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں۔ تو ان مسائل کو سیکھنا اور سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جب مسائل یاد نہیں ہوتے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، فضائل کے علم سے عبادات اور اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور مسائل کے علم سے عبادات اور اعمال صحیح اور درست ہوتے ہیں۔
اس لیے مسائل کا علم سیکھنا نہایتی ضروری. تو ان چیزوں سے روزے کی حالت میں مزی کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کے علاوہ اور دوسرے مسائل ہیں جن کی وجہ سے کیا کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ابھی جو مسائل بتائے گئے ان مسائل کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ان مسائل کا خاص طور سے مسلمانوں کو خیال اور دھیان رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.